بڑے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے عزت والے سمجھے جاتے تھے، تمہیں خاندانی عزت اور شرف حاصل تھا، کیا بنی کہ جہنم میں چلے گئے؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم سے سب سے پہلا جرم یہ ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلا جرم جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جائے گا وہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی کہا وہ کفر جیسا، کافروں جیسا عمل کیا، وہ کافر ہو گیا، اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز کا ادا کرنا۔ جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچے تو وہ سارے کام کو اپنے بند کر دیں کہ اب میرے رب کا بلاوا آیا ہے، کہ اب کسی کی نہیں سنیں گے، اب جا کر کے سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیکیں۔ ایک ایمان والے کی کیفیت یہ پیدا ہونی چاہیے۔ مؤذن اذان پڑھتا رہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں، تو پھر حالات یہ پیدا ہوں گے جو آج ہے۔ رب مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہے، فرشتوں کو دروازے پر بٹھا دیا ہے کہ اب میرے مہمان آئیں گے نماز کے لیے، لیکن ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی آواز لگا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے کام کو چھوڑ کر کے مسجد میں نہیں آ رہے۔ تو فرمایا قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کا سب سے پہلا جرم تو یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم کیا تھا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میرے بھائیو، دنیا کا اصول یہ ہے جو آدمی اپنا دسترخوان وسیع کرے گا، جو بھوکوں کو غریبوں کو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ رزق میں برکت کا میرے بھائیو سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا دسترخوان وسیع کر دے۔ جس آدمی کا دسترخوان وسیع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں برکتیں بھی اس کے حساب سے بڑھا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب نے سنا ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ میرے مقدر میں کتنا رزق ہے؟ کہا تھوڑا، اس لیے تھوڑا تھوڑا ملتا ہے۔ کہ اللہ سے کہو کہ سارا ایک بار دے دے، کہ باقی فاقہ کر کے گزار لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، سارا رزق ایک بار دے دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرا، دیکھا تو وہاں تو دیگیں چل رہی ہیں، وہاں تو کھانا مستقل اتنا بن رہا ہے جتنا پہلے دن اس کو دیا گیا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو روزانہ جتنا مجھے ایک بار دیتا روزانہ اتنا ہی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس کے مقدر میں تو رزق کم تھا اور یہ تو روزانہ اتنی دیگیں بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ جو میرے بندوں کا پیٹ بھرے گا میں اس کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جتنے ساری زندگی میں اس کے مقدر میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ اتنا دینا اس کو مقدر کر دیا غریبوں کے پیٹ بھرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ دوسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم بھوکوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسرا جرم کیا تھا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کا گمراہی کی بحثیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بحث کیا کرتے تھے، ہم گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، ہم غلط لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ تیسرا جرم تھا کہ جو آدمی غلط ہے وہ ہماری برادری کا ہے، وہ ہمارے خاندان کا ہے، وہ ہمارے محل بستی کا ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس تعلق کی بنا پر اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ کا تیسرا جرم یہ تھا، حق کو حق کہنا چھوڑ دیا، بس اپنے رشتوں کو، تعلقات کو، اپنے نسب کو، خاندان کو، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کا تیسرا جرم یہ تھا جو آج ہم میں سے اکثر کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر نمازی نہیں ہے، جو سب سے پہلا جرم ہے جہنم میں جانے کا۔ ہم میں سے اکثر غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، جو دوسرا جرم ہے جہنم میں جانے کا۔ اور تیسرا جرم ہے جو سچ کو سچ کہنے والا آج کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، حق کو حق کہنے والا کھڑا نہیں، بس دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی سی زبان بولے گا چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا کہ چوتھا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم روز جزا پر، قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ گئی۔ کہ یہ چار جرم کیے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج جہنم میں آ کر کے پڑ گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی
قیامت کا اور میدان محشر کا یقین وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جب ایک آدمی کو یقین مستحضر ہو جائے کہ مر کر کے جانا ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ وہاں کی تیاری کرے گا, یہاں کی نہیں. ہم وہاں کی تیاری نہ کے برابر کرتے, وہ ساری تیاری ہماری یہاں رہنے کی ہے. جیسے میں ساری زندگی اور ساری عمر ہمیں یہیں گزارنی, مرنا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ایسے گھس جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں. میرے بھائیوں یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. دنیا دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تاکہ آخرت کی تیاری کر سکے آدمی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دی ہے. اور میرے بھائیوں ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی نماز کی پابندی کرے, یہاں سے شروعات کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے اس کو روک دے گی. یہ علاج ہے. گناہ جو آدمی چاہتا ہے, ہم جاتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دیجئے کہ گناہ چھوٹ جائے, پریشانی دور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود اس کا علاج بتاتے ہیں, خود اس کا علاج بتاتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے دور رکھے گا, گناہوں سے بچا دے گا. قال ذکر اللہ اکبر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں, اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی شامل ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. نماز تو میرے بھائیوں کچھ پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کچھ ایسے جو پابندی سے پڑھ لیتے ہیں. اور میرے بھائیوں زیادہ تر تو وہ ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں, ہفتے میں صرف ایک ہی بار دکھائی دیتے ہیں. میرے بھائیوں جب تک نماز کی پابندی نہیں کریں گے, نماز کو سنت کے مطابق نہیں کریں گے, تو میرے بھائیوں گناہوں کا چھوڑنا مشکل نہیں, ناممکن سمجھ لیجیے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو پاک کر دے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ہم سے چھڑا دے, تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.